بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صحابہ کے وہ واقعات چل رہے ہیں جس سے ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سنت کے اتباع کا پتہ چلتا ہے کہ ان حضرات کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب شخصیت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر حکم، آپ کا ایک قول، ایک فرمان، ایک سنت، وہ ان کی نظروں میں اتنی زیادہ اہمیت رکھتی تھی کہ ساری دنیا ایک طرف اور دنیا کے سارے رسم و رواج ایک طرف اور دل کے سارے جذبات، ساری غلط خواہشات ایک طرف، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی شریعت کا حکم ایک طرف۔ وہ کسی بھی قیمت پر شریعت کے کسی بھی معاملے سے، سنت سے سودے بازی نہیں کرتے تھے۔ ہر موقع پر وہ شریعت و سنت پر چلتے تھے، اور اسی میں وہ اپنے دونوں جہاں کی کامیابی سمجھتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دونوں جہاں کی کامیابی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی سنت پر چلنے میں ہے۔ یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا کمال اتباع اس کا بیان ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ حج کیا، اور اس کے بعد واپسی میں ہم لوگ ساتھ تھے، آپ اونٹ پر سوار ہوئے اور چلتے رہے، ہم بھی ساتھ چلتے رہے۔ درمیان راستے میں ایک جگہ اونٹ والے سے کہا کہ اونٹ کو بٹھا دو، اس نے اونٹ کو بٹھا دیا، آپ اترے اور ذرا دور چلے گئے، پھر ایک جگہ اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی پیشاب کرنے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ چلو۔ ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ حضرت ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی ہے، فراغت کے بعد وضو کریں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے قضاء حاجت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بات یہ ہے کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی، اور آپ نے اسی جگہ اپنی ضرورت پوری فرمائی تھی جہاں میں جا کر بیٹھا تھا۔ مجھے اس وقت پیشاب تو نہیں آیا، مگر میں نے سوچا کہ آپ کی اس میں بھی اتباع کر لوں، لہذا مشابہت نبوی کے لیے صرف وہاں جا کر بیٹھ کر آ گیا۔ یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی کامیابی کا راز، ساری دنیا پر حکومت کرنے کا راز، دنیا اور آخرت کی ساری ترقیات حاصل کرنے کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طریقے سے مشابہت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بشری تقاضا پورا کرنے کے لیے وہاں اترے تھے، قضاء حاجت کے لیے اترے تھے، استنجے کے لیے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا پیشاب نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہاں بیٹھے تھے تو میں نے آپ کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے، آپ کے اس عمل میں بھی آپ کی پیروی کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ یہ ہے محبت کا کرشمہ، اور اس کو عشق کہتے ہیں کہ اتباع اور مشابہت نبوی کامل طور پر ہو، اور ہر چیز میں ہو، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے۔ صرف نماز ہی میں نہیں کہ نماز میں دیکھ لیا نماز میں کتنی سنتیں ہیں، وضو میں ہی نہیں کہ وضو میں کتنی سنتیں ہیں، یہ ایسے ہی دیگر اعمال ہی میں نہیں کہ کھانے کی کیا سنتیں ہیں، سونے کی کیا سنتیں ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، ہر کام میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت اس عمل میں کیا تھی۔ تب جا کر ہم مکمل دیندار کہلانے کے یا مکمل اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ ورنہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے بتایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ بعض باتیں مانتے تھے اور بعض نہیں مانتے تھے۔ اسلام کا ایک حصہ ماننا اور دوسرے حصے کو نہ ماننا، یہ تو یہودی فطرت ہے۔ مسلمانوں کی فطرت یہ ہے کہ جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو بس اب گویا انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اب جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے اصل مسلمانی، اور یہ ہے اصل اسلام کو فالو کرنے والے لوگ، ان کا نام حضرات صحابہ ہے۔ صحابی کا حکم رسول سن کر فوراً اطاعت، اور یہ صرف ایک صحابی کا بیان نہیں بلکہ تمام صحابہ کی شان یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے کو تیار، اور اس کے علاوہ کچھ اور طرف دیکھنا، کسی اور طرف جانے کے لیے بالکل وہ لوگ رضامند نہیں ہوتے تھے۔ دنیا والے چاہے کچھ بھی کہیں کہ یہ کر لو اس میں کامیابی ہے، اس طرح کر لو اس میں کامیابی ہے، نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسی میں کامیابی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔
لہٰذا کامیابی جب بھی مسلمانوں کو ملی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے صدقہ طفیل میں ملی ہے۔ اگر آج کا مسلمان کہیں اور کامیابی تلاش کر رہا ہے تو وہ خواہ اپنی زندگی بھی خراب کر رہا ہے اور اپنا پیسہ بھی برباد کر رہا ہے، اپنی صلاحیت بھی بیکار جگہ لگا رہا ہے، اور اپنی عمر کو جو اللہ نے بہت قیمتی تحفہ اس کو دے رکھا ہے زندگی، اس کو وہ خواہ خرچ کر رہا ہے۔ حضرت سہل بن حنظلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک تو اس کے سر کے بال بہت بڑے ہیں، دوسرے وہ لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ حضرت خریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا تو فوراً قینچی لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پلنی تک باندھنا شروع کر دیے۔ یہ جو محبوب کو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، وہی ہمیں پسند۔ بہت سے لوگ شوق میں لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، امی بھی منع کر رہے ہیں کہ بیٹے بال اچھے لگتے ہیں آپ کے، بال خون چوستے ہیں، ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں، چھوٹے ہیں، آپ کا نقصان ہوگا۔ باپ الگ سر کھا رہا ہے کہ کیا تم نے آواروں والے بال رکھ رکھے ہیں، لیکن ماننے کو تیاری نہیں ہے بندہ خدا۔ تو یہ ہے اصل اسلام، اور یہ ہے اصل مسلمان کہ بڑے شوق سے بال رکھ رکھے تھے بیچاروں نے، بڑے پال رکھ کے، بہت سے نوجوان رکھتے ہیں بڑے شوق سے، عورتوں کی طرح ہیئر بینڈ بھی لگا کے رکھتے ہیں اب تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں ہی ہماری کامیابی ہے، خواہشات پر چلنے میں تو ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اور دوسرا مرض کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے اندر، کہ لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ آج کل اس کے قائم مقام پاجامہ ہو گیا، پینٹ وغیرہ ہو گئی، تو یہ بھی ایسا مذموم عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ صاحب ایسا کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچ گیا کہ حضور کو یہ ناپسند ہے تو فوراً اپنا یہ عمل انہوں نے بدل دی۔ اب ہم سنتے ہیں صبح سے شام تک، نوجوانوں کو بھی سمجھاتے ہیں، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، کہ بھئی یہ کام غلط ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والا عمل ہے، لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ صحیح سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات اس کے کان میں پڑے تو اسی وقت سے وہ اس پر عمل شروع کرتے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کے معنی ماننا، اپنی گردن کو اسلام کے ہر حکم کے آگے وہ جھکا دینا ہے، یہی صحابہ کی شان تھی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا عشق رسول، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت میں یہ حال ہو گیا کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے، رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم کمزور ہو گیا تھا اور چہرے پر غم اور حزن کے آثار نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ثوبان تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، نہ مجھے کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ جسم کے کسی حصے میں مجھے کوئی تکلیف ہے، یعنی نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اور دکھ درد مجھے پہنچا ہے، تو بھئی پھر چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے بتائی؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور شدید گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں، آپ سے نہ مل لوں تو قرار نہیں آتا۔ یہ دیکھو وہ ایسا درجہ عشق کا انہوں نے حاصل کر لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حد تک ان کو مل گئی تھی کہ آپ کو دیکھے بغیر ان کو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا تھا، پریشان، غمگین۔ جب میں نے آخرت کا معاملہ سوچا تو اندیشہ ہوا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ آپ تو بڑے اونچے مقام پر ہوں گے۔ صحابہ کی دیکھو تواضع بھی کتنی زیادہ ہے اور محبت بھی کتنی زیادہ ہے۔ فرما رہے ہیں کہ آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے اور ہم غریب، فقیر، تنگ دست، اور آپ کے امتی چھوٹے سے، بھلا اتنے بڑے مقام پہ کیسے آپ کو دیکھنے جائیں گے؟ ہمیں وہ جانے بھی دے گا نہیں جانے دے گا؟ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی، تو لوگ ان سے ملنے نہیں دیتے۔ تو جنت تو ویسے بھی بڑی وی آئی پی جگہ ہے اور نیک لوگوں کی، ابرار اخیار لوگوں کی جگہ ہے۔ اور پھر نبی الانبیاء، صرف نبی نہیں، رسول نہیں، نبیوں کے بھی نبی، امام الانبیاء ہیں، سب سے زیادہ وی آئی پی، سب سے خاص آدمی ہے۔ تو کیا وہاں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے؟ مجھے اس کا ڈر لگا، آج میں نے سوچا بیٹھ کے، تو میں اس کڑھن کے اندر اور اس غم کے اندر مبتلا ہو گیا کہ وہاں تو ہماری پہنچ نہیں ہوگی، تو پھر وہاں میں کیسے جیوں گا؟ یہاں تو آپ کو دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں، آپ کو دیکھ دیکھ کے اپنے دل کو سکون اور قرار دے رہا ہوں، لیکن وہاں اگر آپ کی زیارت نہیں ہوئی تو بھی جنت میں جانے کا کیا مزہ؟ جنت تو پھیکی پڑ جائے گی ہمارے لیے۔ یہ دیکھو صحابہ کیسے دماغ لگاتے تھے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا
تو آپ کے درجے سے کم درجے پر ہوں گا۔ دیکھو مطمئن نہیں ہے کہ جنت تو 100% ہماری ہے ہی، حالانکہ قرآن نے فیصلہ سنا دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنی، سب کے سب جنتی ہیں صحابہ۔ لیکن پھر بھی فکر کتنی ہے، اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا، یہ دیکھیں کیسے کلمہ ہے، تو آپ کے درجے سے کم درجے پر ہوں گا، اور اگر جنت ہی میں داخل نہ ہو سکا تو پھر کبھی بھی آپ کو نہ دیکھ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر مجھ کو یہ غم ہو گیا اور یہ حال ہو گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، میرا جو رنگ اڑا ہوا ہے، اور آپ میرے چہرے سے اندازہ لگا رہے ہیں کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی شاید لائے کوئی ہے۔ آدمی کے چہرے پہ نظر آ جاتا ہے کہ بھائی کیا بات، آج تو بڑے ٹینشن میں لگ رہا ہے، وہ چہرہ بڑا اترا ہے، کہہ لیتے ہیں آپس میں بھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ثوبان سے یہی کہا کہ بھئی شاید کوئی بیماری ہو گئی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ پہنچ گیا ہو جس سے آپ کا چہرہ اتر رہا ہے۔ تو فرماتے چہرہ اس لیے اتر رہا کہ آج میں اس سوچ میں پڑ گیا تھا، اور اس سوچ میں میرے غم اور گھبراہٹ کا حال یہ ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت چاہ رہی ہے، ایسا عشق چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سال میں صرف ایک دن نعرہ لگانے سے، یا کبھی کبھی نعرہ رسول یا نعرہ عشق رسول لگانے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنتا۔ قدم قدم پر آدمی کو اپنے جذبات کو قربان کرنا پڑتا ہے، قدم قدم پر اپنی خواہشات کو دبانا پڑتا ہے، تب جا کے عشق رسول حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے کچھ ذرات نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔